अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। सच्ची बातें। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपनी ज़ुबान में रखे, बुरी शौरतों से बचाए, सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे। तो लो जी, आ गई हमारी आयशा आज फिर अपने गुन गाने के लिए। लो जी, आगे आगे देखिए मेरी किस तरह लोग सफाइयाँ देते हैं। और इसलिए मैंने शादी की ही नहीं है, मुझे पता है मैं निभा नहीं सकती और मैं अपने बहन भाइयों के आगे किसी को समझती नहीं। और मुझे पता था कि मरियम भी ये निभाएगी नहीं। और साथ में ये भी एक्सपोज कर दिया गया है कि मरियम तीसरी शादी करेगी। अल्लाह जानता जी किसके साथ करेगी। तो उधर जी आज उन्होंने फिर वही बड़े धमाके धमुके जो किए हैं। तो उनके जवाब में आयशा ने आ गई है मोहब्बतें जताने के लिए। वो हमारे रिश्तेदार हैं, तो किसी को क्या लगे जब बात ख़त्म हो गई है तो फिर किसी को क्या लगे, तो किसी को क्या पता मैं कितनी अच्छी, मैं कितनी मासूम हूँ। तो सारे आज उन्होंने बता दिया ना कि मैं कितनी मासूम हूँ। तो तू उनके जाके ज़रा पाँव ना पड़ती ना, उनको तरले ना लेते तो तेरी मासूमियत वो ऐसे निकाल रहे थे ना। मरियम से ज़्यादा तेरी ही मासूमियत को निकाला जा रहा था। हाँ, तेरी मासूमियत को ज़्यादा तरना। बाकी आदत होती है कुछ लोगों की पैसा खर्च करने की। मेरी अम्मी की और मेरी आदत है, हम पैसा लगाते ज़रा नहीं सोचते। मेरी अम्मी भी फ़ौरन से पैसे निकाल के दे देती थी और मैं भी, हम कुछ नहीं रखते। हाँ वो है, अम्मी बेचारी क्या करे। जिस मरियम को तू जीने नहीं दे रही, मरियम की तूने जलालत कर दी और उनके हाथ फिर करवा रही है। तो जिसकी सपोर्ट में तुम लोग नहीं खड़े हुए, तो कल तो अम्मी उसकी भी लेली बनी हुई थी और उसके साथ भी बाज़ारों तक जाके होके आई हैं। तो फिर उसके साथ भी एक व्लॉग बनाया। तो तू पहले एक शर्त पे तेरे साथ करूँगी कि तू, और वो कह रही थी मैंने ग्रोसरी करनी थी तो पिछले पिछले महीने भी करनी थी। तो मम्मा अम्मी ने कहा रहने दो, अभी तुम रहने दो। अभी आशा करेगी। पता होगा ना कि तुम्हारी कमाई नहीं आ रही, तुम्हारे व्लॉग नहीं आ रहे, तो तुम एक दफा रहने दो। हाँ, अभी आशा के चल रहे हैं ना, आशा लेगी। तो कल उसके साथ अम्मी जान ने वीडियो बनाई, तो आज इसके साथ आ गई इसके गुन गाने के लिए। तो जी जो लोग कह रहे हैं कि उनको भेज दिया और ये जी, तो उस पर भी बड़ा तबसरा आज किया गया कि हम तो इधर इतने सुकून से रह रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम तो फिर बड़े बड़े हैं। तो इधर वो औरतें रहती हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे और उनके मियाँ बाहर के मुल्कों में हैं, तो वो इतने आराम से सुकून से रह रही हैं, तो हमें क्या। और फिर करीब करीब हैं, तो कोई परेशानी वाली हमें बात नहीं। जब हम फ़ोन करते हैं तो हमारे हर घर हर चीज़ आ जाती है, लेकिन दही इनको मिल नहीं रही। जब भी ये देखती हैं दही ख़त्म हुई है, उधर मोमना के घर भी ख़त्म है, इधर भी ख़त्म। जब भी देखते हैं हमारी दही ख़त्म होती है, तो लाने वाला कोई नहीं है। तो बाकी हर चीज़ इनको ना घर में प्रोवाइड हो जाती है। तो जी, आप अपने बेटे के बगैर खुश है तो किसी को क्या लगे। तो बेटे ने भी उस दिन कह दिया कि मेरा तो जॉइंट फैमिली में ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है रहना। तो फिर बेटे बहू ने भी झाड़ के बिठा दिया ना कि नहीं, अब मैं ठीक हूँ, खुश हूँ। पहले शुरू शुरू में मुझे हुआ था, लेकिन अब मुझे परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं भी सही हूँ। तो ऐसे होता है जब आप लोगों से पीछा छुड़वाएंगे, चाहे वो बेटा, दामाद, बहू, जो भी कोई रिश्ता है, तो वो फिर अगला फिर कितना कुछ देर आपके साथ लटक सकता है। तो किसी को नहीं पता जी, वो मेरे से मजाक करता है। पढ़ी लिखी हमारी जो यूट्यूबर हैं उधर की, बैरियर टाउन की रहने वाली, पता नहीं है मजाक होता है कि मजाक होता है। तो वो मेरे साथ मजाक करता है, तो मैं ये करती हूँ वो करती हूँ। मोमना मेरे साथ बड़ा प्यार करती है। हाँ जी, तेरे नाल तो सारा ज़माना प्यार करता है। देखा चाची का प्यार कि मैं उमड़ के आया, और चाची और सारा ख़ानदान आगे लड़ने के लिए रिएक्शन वालों के साथ, जो पहले कुन्ने बन के सुन रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, आज आगे जी गीत गाने के लिए। जी आपको किसने कहा वो आपके रिश्तेदार नहीं, आपके रिश्तेदार हैं। आज इधर से भी कहा जा रहा है रिश्तेदार रिश्तेदार रिश्तेदार, तो उधर से भी कहा जा रहा है रिश्तेदार रिश्तेदार। हाँ जी, कल्ली मरियम ही अड्डे कांट कर गई सी कि पूरे ख़ानदान ने फौतगी पे जलीलो ख्वार किया, कोई रिश्ता ना देखा ना। रो रो के आप लोग ही कह रहे थे ना कि रात 10-11 बजे आ गई, हम लोग परेशान थे, तो कोई भी नहीं था। तो हम लोग तो नहीं थे ना, ना हमें आपके घरों का पता क्या हो रहा क्या नहीं। तो ये सारा कुछ मरियम करती रही। ये मरियम इतनी, कहीं ये सीआईडी पुलिस में तो नहीं ऑफिसर कि ये किसी को पता भी नहीं चलने देती, और कल्ली बैठ के कांट करती रहती है। जो ना बीच में आयशा है, ना बीच में अम्मी है, ना बीच में भाई है, ना कोई भी नहीं है, कल्ली है, बड़ी होशियार है। हाँ वैसे होगी, क्योंकि शादी भी तो उसने मिनटों सेकंडों में अकेली ने की है ना।
تو باقی ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہنے کی کہ وہ چاچی کہہ رہی ہیں مجھے کہتے ہیں جی عید کا بھی مفاد تھا، جی کوئی میرا مفاد نہیں تھا، بس یہ ہے کہ میں نے تو خدا ترسی کی تھی، تو بالکل ہو سکتا ہے آپ نے خدا ترسی ہی کی ہو۔ باقی ختیجہ کا بتایا جا رہا ہے جی، کسی نے کمنٹ کیا ہوا تھا بلال کے لیے، تو بلال شادی شدہ ہے، وہ بچی ابھی 20-22 سال کی ہے اور وہ شادی شدہ ہے، 2 بچوں کا باپ ہے، تو یہ غلط بات ہے، مطلب ایسے ہی بچوں مطلب کنواری بچی کے کون ساتھ بلال؟ کسی کو جوڑنا۔ بلال ہے یہی ان کا جو بیٹا ہے، تو کافی اس نے پھر نقلیں اتاری ہیں کہ وہ کیا ہے، مجھے تو اب سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا ان کو چی پاں یا پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا کہ ان کو تو بولنا بھی نہیں آتا، جس طرح یہ سارے بولتے ہیں عجیب و غریب شکلیں بنا بنا کے نا، تو ان کا مطلب کہ کھانا بھی کھاتے ہیں تو بڑے عجیب سے منہ بنا بنا کے تو اچھا پسند کرتے ہیں، اور ادھر بھی تو یہ چیز چچا جان جو ہے نا، چاچو ہے نا ان کے حسن کے، تو ان کو وہ پسند نہیں، اور انہوں نے کہا کہ مطلب ان کی شکلیں ہیں کہ ان کو رشتہ دیا جائے، وہ میری بیٹی ہے، بچی ابھی پڑھ رہی ہے، ہمارے میں یہ نہیں ہم رشتہ دیکھیں گے، یہ وہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ کسی کے وہ شادی شدہ بندہ ہے، 2 بچوں کا سمجھے باپ ہے اور وہ بچی ہے۔ تو باقی یہ اوقات ہے جی عائشہ آپ لوگوں کی، ان کی فیملی میں تیری منت تلے من تے لے انہوں نے تے تینوں تھوڑا جا کلین چٹ بھی دے دی تھی، لیکن تیرے بھرا دی اج پھر تیرے بھرا دی وچ ترول اج کر دی تھی کہ وہ اس قابل ہے کہ اس کا رشتہ تائے کے بیٹے کے لیے کوئی نام لے، تو لینا بھی نہیں چاہیے، وہ بچی ہے۔ تو یہ اوقات ہے جو مریم کی اوقات ہے، جو بلال کی، جو صرف تو جا کے منتیں ترلے کر کے، اور دیکھا چاچی نے آج میرے لیے بتا دیا کہ میں کتنی اچھی ہوں، تو سانو پتہ ہے مریم نالوں بہت تے تو چاچی دے نال اٹیچ سے، جدو پیزے لے کے گئی ہیں، تیریاں چیزاں لے کے گئی ہیں، جب مل رہی تھی تو مریم کی ساس کو، اور انہوں نے ہنس کے کہا تھا کہ ایسے مہمان آئے تو روز آئے، جب تو چیزیں لے کے گئی تھی، تو اللہ جانتا ہے جی پھر مریم کو کیا تکلیف ہوئی، مریم کو ایسا کیا لگا کہ یہ عائشہ کو زیادہ پروٹوکول دے رہی تھی پوری فیملی، اور جو جس طرح عائشہ کو پیسہ لگانے کی عادت ہے، اور یہ زیادہ آگے ہو کے بچ بچ جا رہی تھی، اور حسن بہت زیادہ تعریفیں کر رہا تھا عائشہ کی۔ تو ہو سکتا ہے مریم بھی اس ضد میں آ گئی، اور ضدی عورتیں جو ہوتی ہیں پھر وہ بات نہیں مانتی، کہ اس کو پسند نہ آیا ہو کہ یہ عائشہ کی اتنی تعریف کر رہے ہیں، یا ساس نے بھی تعریف کر دی، یا سارا کچھ، تو یہ اندر کی باتیں نہ کھول رہے ہوں، نہیں تو 15 دن میں کوئی ایسی اللہ تعالیٰ معاف کرے لڑائی نہیں ہوتی جس میں طلاقیں تک آ جائے، اور آج بھی عائشہ کی تعریفیں اور وہی باتیں کہ جی کیا گیا، مطلب کہ رپورٹیں کروانے تک مجبور کر دیا، مطلب ان کو پوری فیملی کسی کے ساتھ نہیں ہے، صرف عائشہ کے ساتھ ہے۔ جو معافی مانگتا ہے اس کو معاف کر دینا چاہیے، بالکل جی، جو معافی مانگتا ہے اس کو معاف کرنا چاہیے، کیونکہ معاف کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو دیکھ لینا، وہ مان رہی ہے کہ اس نے آپ لوگوں سے معافی مانگی ہے، وہ تو کہہ رہی ہے سارا کچھ ختم ہو گیا تو ہمیں جینے دے، ہمیں بات کر لینے دے، تو یہ تھے ہاں جی تھے ہونے، تو دوبارہ اپنی تربیت خان ہونا تھا سامنے کے ہماری تربیت بڑی اچھی ہے تو ہم ایسی ویڈیو نہیں بناتے جو ڈیلیٹ کرنی پڑے، تو یہ ان کو ہی تو سنا رہی تھی عائشہ بیگم، اب اچھی بننے کے لیے تو فوراً سے پہلے جا کے تو ان کے گھٹنوں میں بیٹھ گئی، اور پہلے وہ تجھے مطلب وہ تو صاف بتا رہے ہیں ہر بندے کو کہ ہم ان کو فون کر رہے تھے تو انہوں نے ہماری کال نہیں سنی، اور جب ضرورت پڑی اپنے آپ کو سچا سویتری بنانا چاہا تو پھر فوراً سے رابطے بھی کر لیے، تو پھر اچھے تو وہ ہوئے نا جنہوں نے تیرا فون بھی سن لیا اور تجھے کلین چٹ بھی دے دی۔ تو باقی یہ دیکھ لیں کہ اپنی کہتے ہیں جی منہ میاں مٹھو، اور بہن کی وہ چھترول کر رہی، اس کے پلے اس نے کنڈا نہیں چھوڑا، کیونکہ کہیں نہ کہیں کیا پوری کی پوری اس کی غلطی ہے، کیونکہ جو کچھ سگے بہن بھائیوں میں بھی بڑا ہوتا ہے، کچھ چلاک ہوتے ہیں، کچھ سمجھدار ہوتے ہیں، اور کچھ بیوقوف ہوتے ہیں، جن میں سے یہ مریم ہے، جس کو شروع سے لے کے آج تک سارے ریاکشن والے آڈینس کہہ رہی تھی کہ مریم جو بیچاری ہے، مریم کو یوز کیا جاتا ہے، مریم مریم مریم، تو مریم کا بیڑا غرق، کچھ تو سسرال والے کر رہے تھے، اور رہندی جڑی ہے نا کسر وہ آ کے عائشہ نے کٹی ہے، مطلب کہ وہ اس قابل ہی نہیں تھی کہ وہ شادی نبھاتی، تو پہلے بھی تو وہ 10 سال نبھا ہی تھی نا، اب ایسا کیا ہوا تھا کہ اس نے 15 دن بھی نہ نبھائی، تو اس کو اپنے آپ کو ابھی کہہ رہی ہے آگے آگے دیکھیے کہ آپ کو کتنی میری صفائیاں اور سچائیاں آئیں گی ملیں گی، ابھی تو یہ چاچی لوگوں نے کہا ابھی یہ روز آ کے یہ بھی ڈنڈورا پیٹیں گے تو کوئی نہیں، کسی نے سننا نہیں ہے، آپ کے کرتوت آپ کی ویڈیو میں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیا کرتی ہو۔ تو دوسرا یہ ہوا کہ اب میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے نا سٹینڈ لیتی ہوں، تو مریم کے لیے تو سٹینڈ لیا کوئی نہیں، تو اب پھر ساتھ میں کہہ دیا اب میں نے کس کے لیے سٹینڈ نہیں لینا، اب تو میں نے اپنی بس اپنی وجہ سے بات کرنی ہے، اپنے جو میرے پہ الزام لگائے گئے میں نے جا کے پاؤں پکڑ لینے ہیں،
اور ہاتھ بن کے معافی مانگ لینی ہے کہ تیری مہربانی جب میری صفائی دے دے تے جے نا مطلب کہ میری والوں میرے بھن بھراؤں نال جو مرضی کر لو، مجھے اس چیز سے کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ مجھے کوئی فرق پڑتا ہے، کیونکہ اب میں نے قسم کھا لیا کہ میں نے صرف اپنی سچائی بیان کرنی، اپنے آپ کو سچا بنانا ہے کہ میں بہت اچھی ہوں، میں یہ کرتی ہوں، میں وہ کرتی ہوں، اور میں شادی نہیں نبھا سکتی، میں نے کی نہیں ہے۔ تو اس پہ ایک لیول لگنا تھا کہ وہ شادیاں کر کے نبھاتی نہیں، اور آج آ کے پھر کہیں نہ کہیں بتا دیا کہ وہ تیسری شادی بھی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ جی کرے وہ شادی، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی شادی جو ہے اگلی چل جائے، یہ عورتیں چل لینے دیں۔ تو بس یہ ہے کہ آگے داماد بھی تھوڑا اسٹرانگ ہو نا، پھر ایسی لوگوں کی شادیاں چلتی ہیں جس طرح عمیر ہے نا، وہ چلا رہا ہے نا چھتروں کے ساتھ، تو جہاں یہ ہلتی ہیں جہاں یہ ہلتی ہے نا، پھر انہیں ساتھ میں سبق بھی دیتا ہے۔ سیدھا سادہ بندہ ان کا داماد نہیں بن سکتا، جس طرح مریم کے پہلے میاں صاحب تھے، اور یہ بیچارہ حسن جس کو آج بھی سوری جی میری باتیں آپ کو بری لگی، مجھے یقین کرے آج عائشہ کی یقین کرے باتیں، عائشہ کی ویڈیو دیکھ کے مجھے اتنی اس وقت بھی ہنسی آئی ہے نا، اس وقت بھی گھر کے ایک بندے کی بےعزتی بھی اتنی بےعزتی ہوتی ہے جتنی کہ انسان کی اپنی بےعزتی ہوتی ہے، کیونکہ گھر والوں کے ساتھ چلتا ہے، ایسے نہیں کہ میں بیچ میں ایک اچھا ہوں باقی سارا خاندان گندا، ایسا نہیں ہے۔ اور وہ تیری تو وہ بہن تھی نا، اور جس طرح وہ اتنی مطلب کہ اگر اس نے نہیں اچھا کیا وہ کون سا اچھا کر رہے تھے، روزانہ مطلب کہ اس کی بیچاری کی کلاس لگ رہی تھی، اور پورے خاندان کی لگتی تھی، پورے خاندان کی کلاس لگا کرتی تھی، لیکن اب اس نے فوراً سے جا کے پیچ اپ کیا تو یہ بیچ میں اچھی بن گیا، اس بیچاری کی شامت آ گئی۔ اب یہ ہے کہ اس کی تو وہ تعریف اب نہیں نہ کریں گے، کیونکہ تعریف کریں گے تو پھر وہ کچھ جھوٹے ثابت ہوں گے، تو اس وجہ سے بالکل بھی عائشہ کی یہ ویڈیو کسی کو پسند نہیں آئی، ریاکشن والوں کو تو آئی کوئی نہیں ہے، تو آڈینس کو بھی بالکل نہیں آئی، کیونکہ کہیں نہ کہیں مریم بیچاری ہے اور اس کو انہوں نے بدماش بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ باقی اب آگے اللہ تعالیٰ بہتر کرے جی۔ اس نے تو اپنی سچائی جو اگر اللہ تعالیٰ لے کے آ رہا تھا نا، وہ اس نے خود لے کے آنی تھی منت اللہ کے ساتھ، تو وہ بندی اتنی، مجھے نہیں لگتا وہ اتنی چلاک ہے۔ آج وہ ان دونوں بہنوں نے کہہ دیا جی وہ سارا کچھ کرتی خود ہے، اور لوگوں کے پیچھے چھپ کے وہ کرتی ہے، تو اس کی صفائی میں کوئی بہن بھائی نہیں آیا، کسی نے نہیں آ کے کہا کہ انہوں نے غلط الزام لگایا، کیونکہ یہ الزام خود لگوائے گئے ہیں، تو اس میں اس کی امی جان سارے یہ شامل ہوتے ہیں، اگر وہ جو بھی کر رہی ہوتی ہے نا، ان کی امی جان یہ سارے شامل ہوتے ہیں، کیونکہ اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا، اور وہ بھی عورت۔ جو مرد ہوتا ہے نا، چلو وہ باہر کہیں دوست احباب ساتھ ملائے اور بڑے کانٹ کر جاتے ہیں، لیکن اکیلی عورت کچھ نہیں کر سکتی، کہ وہ مطلب یہ وہ اتنی کیا ہے کہ جہاں وہ چھپ کے اکیلی اتنے ڈرامے رچاتی رہتی ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، یہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے۔ ماں بھی کہتی ہے میں پڑھی لکھی ہوں، اور جب میں 10ویں کے پیپر دے رہی تھی تو پڑھی لکھی تو ماں بھی ہے نا، اور آگے یہ بھی پڑھی لکھی ہے، تو پھر کس طرح وہ ان کے بغیر وہ موبائل پہ ہی کرتی ہے نا جو بھی کرتی ہے، کسی سے گالیاں دلوا رہی ہے، کسی سے دھمکیاں دلوا رہی ہے، کسی سے وہ جا کے لوگوں کو کمنٹ کر کر کے بشرمیاں جو دکھا رہی تھی، اور اس نے سارا ملبہ ڈالا تھا بہن کے اوپر۔ اس نے بتایا تھا کہ صرف میں نے اپنی، یہ حسن نہیں بتایا نا، وہ آج پھر وہی کمنٹوں کی بات ہوئی، جان لو یہ وہ، تو اس میں اس نے بتایا تھا کہ میں نے کسی کو نہیں بتایا، میں نے صرف اپنی بہن کو یہ باتیں بتائی تھی اور مجھے نہیں پتا، تو اس نے بہن کا مطلب کہ جو بتایا تھا کہ اس نے سب کو جا کے بتایا، اور آج اس بہن نے جا کے ان کے ساتھ مل کے فون کر کے اپنے آپ کو کیا کلیئر، اور اس کا سارا نام لے دیا جی جو بھی کیا اس نے کیا، اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی تھی لیکن آپ سمجھے نہیں، اور انہوں نے بھی کہا کہ وہ بتانا چاہتی تھی ہم نہ سمجھتے، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ چلو جی اب سمجھ آ گئی ہے نا، بادشاہ نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب پتہ ہے کہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب تو کھیت سارا چگا گیا ہے، اب آپ اس کو ذلیل کریں یا مریم کو کریں تو گھر تو پورا ہی ہے۔ آپ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مریم اگر اس طرح کیا تو باقی نہیں ہے، تو اس کا گھر جب کوئی بسانا ہی نہیں چاہتا تھا، جب آپ لوگ بتا رہے تھے کہ شادی والے دن لڑائی جھگڑا اور بدتمیزی کی گئی، ہمیں جگہ نہیں دی گئی ہمارے ساتھ، اسی دن ہی انہوں نے مس بہیو کیا تھا، مہندی والی رات بھی اور برات والے دن بھی، تو میں خود پریشان تھی، اور ماجد بھائی صاحب نے کہا کہ میں غصے سے باہر چلا گیا تھا، تو مریم نے اس وقت کہا کہ چاچی تاری مہربانی ایک بار تسی مینوں لے جاؤ کیونکہ میری شادی ہونے نہیں دیندے، اے راضی نہیں گے۔ تو مجھے تو ان کی ویڈیو میں سمجھ نہیں آئی کہ پہلے ان کی ویڈیو سچی تھی کہ اب سچی ہیں،
تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھے گا، دعا میں یاد رکھے. جو کچھ رہ گیا بعد میں ڈسکس کر لیں گے. اللہ حافظ.